روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ویلکم ٹو دا ٹیوشن کلاس۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹیوشن کلاس کے اندر۔ جی ہاں، روزانہ کی طرح ایک مرتبہ پھر ٹیوشن کلاس آپ کی شروع ہو چکی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہماری اس ٹیوشن کلاس کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اور یہ ٹیوشن کلاس تو بڑی پیاری سی ہوتی ہے نا، اس میں بڑے اچھے اچھے سے سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں، قرآنک نالج بھی آپ کو ملا کرتی ہے اور نعت سیکھنے کو بھی موقع ملا کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سارے کے سارے پیارے بچے جلدی سے اسکرین کے سامنے بیٹھ جائیں اور ہماری اس ٹیوشن کلاس کا حصہ بن جائے۔ جو ہم آپ سے باتیں کریں گے پھر آپ نے اس کا ہمیں رپلائی بھی دینا ہے۔ اور آج کا تو ہماری یہ ٹیوشن کلاس جو ہے بڑی خاص ہے۔ جی ہاں، کیوں؟ اس لیے خاص ہے کہ بڑی خاص دن کے اندر ہے۔ اور وہ خاص دن کون سا ہے؟ جی ہاں، 27 رجب المرجب، اسلامک منتھ ہے نا رجب، اس کی جو 27 تاریخ ہے وہ بڑی خاص ہے۔ اور خاص کیوں نہیں ہے؟ خاص کیوں نہ ہو کہ اس رات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ جی ہاں، معراج کا جو بڑا پیارا سا سفر ہے نا، تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ کس طرح آسمانوں کی سیر کی آپ نے، اسکائے۔ جی ہاں، نگاہیں اگر اوپر اٹھائیں، ابھی تو خیر آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، نگاہ اوپر اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے پنکھے پہ نگاہ پڑے، لیکن اگر آپ باہر جا کے دیکھتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے، اسکائے اتنا دور ہے نا، کوئی جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں 27 رجب المرجب کی رات کے اندر آسمانوں کی سیر کی، بلکہ آسمانوں سے بھی اوپر آپ تشریف لے کر گئے، اور بہت کچھ اس رات میں ہوا۔ تو بڑی پیاری رات ہے، تو اس لیے بڑا پیارا دن بھی ہے کہ اس رات کے بعد شروع ہونے والا دن ہے۔ تو خاص پروگرام ہے، یہ خاص ٹیوشن کلاس ہے، تو آپ نے ہمارے ساتھ اس کے اندر شامل رہنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا یونٹ۔ جی ہاں، ہمارے مختلف یونٹس کے اندر یہ پروگرام ہوا کرتا ہے، پیریڈ بھی کہتے ہیں، یونٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے یونٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآنک نالج۔ روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ آ چکے ہیں قرآنک نالج کے اندر، اور قرآنک نالج اس یونٹ کے اندر ہم قرآن مجید کی جو مختلف صورتیں ہیں نا، اس کے جو نام ہیں، ان ناموں کے معنی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا بھئی، مختلف صورتیں ہیں، ان کے نام ہیں اور ان ناموں کے معنی کیا ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کا معنی، ٹھیک ہے؟ سورہ بنی اسرائیل۔ اور ایک بات اور پیارے بچوں، آپ تو وہاں بیٹھ کے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں نا، ہمارے ساتھ یہاں کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ہم نے ان کا تو آپ کو تعارف کرایا ہی نہیں۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کا بھی تعارف لے لیتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ارسلان اتاری۔ محمد ارسلان اتاری، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رمضان رضا اتاری۔ محمد رمضان رضا اتاری، ماشاء اللہ۔ یہ کون سا مہینہ جاری ہے؟ رجب۔ رجب۔ اس کے بعد کون سا ہے؟ شعبان۔ اور اس کے بعد؟ رمضان۔ کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں۔ اور یہ جو ہمارے رمضان موجود ہیں، رمضان رضا اتاری، اور دوسرے ہمارے ارسلان، مدنی چینل کو جو دیکھتے رہتے ہیں، مدنی چینل کڈز، وہ پہچان بھی گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہماری بچوں کی شام میں آیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، بڑا پیارا پیارا پروگرام ہے نا، جو روزانہ لائیو ہوا کرتا ہے شام میں 5 بجے تقریباً، تو اس میں یہ ہمارے بچے آیا کرتے ہیں، شریک ہوا کرتے ہیں، اور آج یہ ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہیں۔ تو پھر تیار ہیں آپ لوگ قرآنک نالج کے لیے؟ ویسے تو آپ خود پروگرام یوں کہہ لیجیے ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کون سا اس میں سیگمنٹ کرتے ہیں؟ انوکھی جگہ۔ انوکھی جگہ بتاتے ہیں۔ انوکھی جگہ میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی چیز جس کو قدرتی طور پہ بہت زیادہ انوکھی جگہ کہہ سکتے ہیں اس کو، جیسے دو سمندروں کا ملنا۔ اچھا، یعنی ایسی چیزیں جنہیں دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے کہ وہ یہ کیا ہے، تو وہ آپ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ جی ہاں، بچے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دنیا میں جو اللہ پاک کی بنائی ہوئی بہت بڑی دنیا ہے، اس میں بڑی بڑی انوکھی انوکھی امیزنگ سی جگہیں ہیں۔ تو وہ بڑا خوبصورت سا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ آپ کو بھی اس میں مزہ آتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں وہ؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہارڈ چیز آ جاتی ہے، اچھا، تھوڑا ورڈز یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن آسانی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن محنت تو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنے کے بعد آسان ہو جاتا ہوگا۔ جی ہاں،
کوئی چیز بھی پہلے پہلے مشکل لگتی ہے، پھر جب اس پہ محنت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آسان ہے. وہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے لاتے ہیں انوکھی جگہ. تو آپ نے دیکھنا ہے بچوں کی شام. تو آج ویسے تو آپ ہوسٹنگ کرتے ہیں، آپ سب کو بتاتے ہیں. آئیے آج آپ ہمارے ساتھ اس یونٹ کے اندر شامل ہیں، اس پروگرام کے اندر شامل ہیں. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کو سورہ بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں. سورت تو پڑھی ہے نا ماشاءاللہ. آپ تو حافظ بھی ہیں، قرات کرتے ہیں، حافظ ہیں جی. تو سورہ بنی اسرائیل یاد ہے آپ کو ماشاءاللہ. چلے سورہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ دو ورڈز لے لیجئے، اس کو یوں سمجھیے پیارے بچوں، دو ورڈ، ایک بنی اور ایک اسرائیل. اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک کا بندہ یا اللہ کا بندہ. اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. کیا ہے اسرائیل کا معنی؟ اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. اور یہ جو اسرائیل لقب ہے نا، یا یوں کہہ لیجیے نام ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں، یہ ان کا لقب ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. جی حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے. اور بنی کہتے ہیں اولاد کو. بنی کسے کہتے ہیں؟ اولاد تو کو. مطلب ہوا بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. پھر یہ پوری بنی اسرائیل آپ کی بہت اولاد ہوئی، پھر اولاد در اولاد کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا پورا جو نیچے تک چلتا ہے، تو بنی اسرائیل یہ پوری قوم بن گئی. تو اس صورت کے اندر جو ہے بنی اسرائیل جو یہ قوم ہے، اس کے مختلف حالات کو بیان کیا گیا ہے. ان کا عروج و زوال، بڑا عروج بھی پایا پھر زوال بھی آئی. ان کا عزت و ذلت کے جو معاملات تھے ان کو بیان کیا گیا، اور وہ احوال، وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اور صورتوں میں نہیں بیان کی گئی. ٹھیک ہے پیارے پیارے بچوں، ہمارے ساتھ ہے نا. تو اس سورہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور اس بنی کہتے ہیں اولاد کو. اور سورہ بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ ہے، ان کے احوال بیان کی گئے ہیں، اور بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس کو سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اب کچھ کالز بھی آ چکی ہیں ہمارے پاس، تو آئیے کالز کی طرف بھی چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی تو شامل ہو نا جو مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں. جی کال چلا دیجیے. میرا نام ببیہ فاطمہ طاہریہ ہے، میں شیخ پورہ سے بول رہی ہوں. آپ کا پروگرام ٹیوشن کلاس مجھے اچھا لگتا ہے، میں اسے بہت شوق سے دیکھتی ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے عالمہ بنائے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. اللہ پاک کو عالمہ بھی بنائے، بعمل بھی بنائے، علم بھی وافر عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے. جی نیکسٹ کال. میرا نام صدیق رضا ہے، میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. میں آپ کا سلسلہ ٹیوشن کلاس بہت شوق سے دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اسے مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ. یوں ہی ہمارے ساتھ کالز کرتے رہیے، اور ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو سورہ بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں. اچھا اس کا ایک نام اور بھی ہے، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سورہ اسراء. کیا کہتے ہیں؟ سورہ اسراء. سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. اور اس کو سورہ اسراء کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو جانا یا رات کو سیر کرنا. اور اس صورت کی پہلی آیت کے اندر جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کا سفر کیا تھا، اس کا بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کس انداز سے سفر کیا. رات کے مختصر سے حصے کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. اسراء کا معنی کیا ہے؟ رات کو جانا یا رات کو سیر کرنا. ہاں، رات کو سیر کرنا یا رات کو جانا. چونکہ پہلی صورت کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ معراج کا سفر کیا تھا تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کا بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. جی پیارے پیارے بچوں، ہم نے آپ کو بتایا قرآنک نالج میں سورہ بنی اسرائیل کو سورہ بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں، یا اس کو سورہ اسراء کہا جاتا ہے تو سورہ اسراء کیوں کہا جاتا ہے. تو یہ تو ہمارا پہلا یونٹ. آئیے اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اور بڑے یونیک سے اور بڑے پیارے سے یونٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت سیکھیں اور سمجھیں. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا، وہ نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو. جی پیارے پیارے بچوں، ہم آ چکے ہیں نعت سیکھیں اور سمجھیں میں، اور اس میں ہم سکھاتے ہیں آپ کو نعت پڑھنے کا شوق ہوتا ہے نا، سب کو ہونا چاہیے، اور کچھ اسے پھر سمجھنے اور سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور نعت سیکھتے ہیں کس کے ذریعے؟ آپ ہی کی طرح ایک پیارے سے بچے سے جنہیں نعت پڑھنی آتی ہے. انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے تو ہم بھی سیکھتے چلے جائیں گے. جی تو نعت سکھا رہے ہیں آپ ہمیں؟ انشاءاللہ. تیار ہیں سکھانے کے لیے؟ خود کس سے سیکھی پہلے تو یہ بتا دیں. کوئی استاد نے بس سن کے سیکھ لی. سن کے سیکھ لی. ماشاءاللہ. آپ بھی نوٹ کر رہے ہوں گے جو ہمارے ساتھ باقاعدگی سے اس پروگرام میں شامل ہیں کہ ہمیں بچے بتاتے ہیں بھئی آپ نے کہاں سے سیکھی، وہ کہتے ہیں سن کے پریکٹس کر کے
سیکھ لی. تو یہی طریقہ ہے بیسکلی نعت سیکھنے کا. ٹھیک ہے جی. چلیں تو آپ جو نعت آج ہمیں سکھانے والے ہیں پہلے سنا دیں پھر سیکھ لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے گئے. ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے گئے. ایک دھوم گئے عرش اعظم پر, ایک دھوم گئے عرش اعظم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں. ایک دھوم گئے عرش اعظم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں. ہے آج فلک روشن روشن ہے, آج فلک روشن روشن ہے. تارے بھی جگمگ جگمگ گئے, تارے بھی جگمگ جگمگ. محبوب خدا کے آتے گئے, محبوب خدا کے آتے گئے, محبوب خدا کے آتے گئے, محبوب خدا کے آتے گئے. معراج کی شب تو یاد رکھا, معراج کی شب تو یاد رکھا, پھر حشر میں کیسے بھولیں گے, پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. عطار اسی امید پہ غم, عطار اسی امید پہ غم, دن اپنے گزارے جاتے گئے. عطار اسی امید پہ غم, دن اپنے گزارے جاتے گئے. سب آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے گئے. ایک دھوم گئے عرش اعظم پر, مہمان خدا کے آتے گئے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی تو یہ ہمیں آپ نے سنایا قصیدہ معراجیہ. جی ہاں, جو ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے معراج کے سفر کے حوالے سے کچھ اشعار لکھے ہیں نا, وہ قصیدہ معراجیہ کہلاتے ہیں, وہ ہمیں سنایا. تو ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. تو اب ہمارے سامنے موجود ہیں رمضان رضا عطاری. تو آپ سکھانے کو تیار ہیں اور آپ سیکھنے کو تیار ہیں, اور آپ جی پیارے پیارے بچوں جو اسکرین پر بیٹھے ہیں آپ بھی تیار ہیں سیکھنے کے لیے. تو چلیں شروع ہو جاتے, پھر سیکھتے ہیں. کیسے سکھائیں گے؟ آدھا مصرع میں پڑھوں گا, پھر آدھا یہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد پورا ایک ساتھ پڑھوں گا, پھر یہ پڑھیں گے. اس سے اچھا, تو آدھا مصرع آپ پڑھیں گے, پھر اسے آپ دہرائیں گے, پھر آپ پڑھیں گے, پھر اسے آپ دہرائیں گے. چلیں جی. ہے صف آرا سب حور و ملک, ہے صف آرا سب حور و ملک, اور غلما خلد سجاتے گئے, اور غلما
خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم گئے عرش اعظم پر، ایک دھوم گئے عرش اعظم پر. مہمان خدا کے آتے گئے. مہمان خدا کے آتے جی گئے. حضور صحیح کاپی ہو رہا ہے، صحیح چل رہا ہے، یا کوئی ابھی اس میں ٹپ دیں گے آپ؟ ٹھیک چل رہا ہے؟ اچھا چلیں. ہے آج فلک روشن روشن، ہے آج فلک روشن روشن. ہے تارے بھی جگمگ جگمگ، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ. ہے تارے بھی جگمگ جگمگ، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ. ہے تارے بھی جگمگ جگمگ. ہے تارے بھی جگمگ جگمگ. محبوب خدا کے آتے گئے، محبوب خدا کے آتے ہیں. محبوب خدا کے آتے گئے. محبوب خدا کے آتے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی پیارے پیارے بچوں، تھوڑا تھوڑا سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے جائیں گے، انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے. تو اس میں تھا نعت سیکھیں اور سمجھیں. تو آئیے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس میں جو ہے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے معراج کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس رات میں اپنے بستر پر آرام سے سوئے ہوئے تھے نا، اور جبریل امین جو اللہ پاک کے فرشتے ہیں اور بلکہ فرشتوں کے بھی سردار ہیں، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں اور بڑے ادب و احترام سے آپ کو جگاتے ہیں، اور پھر معراج کا مجدہ سنایا جاتا ہے، معراج کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. اور یہ سفر تھا نا بھائی، ہمارے ساتھ ہے نا، سفر تھا. تو اس سفر جب ہم کرتے ہیں تو کسی چیز کے اوپر کرتے ہیں. ہم لوگ کس پہ سفر کرتے ہیں؟ بس، گاڑی، بائک، ان چیزوں پہ سفر کرتے ہیں. اچھا آج کل تو بڑا جدید دور ہے، بڑا تیز چلنے والی چیزیں موجود ہیں، سواریاں موجود ہیں، جیٹ طیارے موجود ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی ٹیکنالوجی موجود ہے. لیکن اس زمانے کے اندر تو ظاہر ہے اس طرح کی سواریاں نہیں تھیں، اور بہت جو ہے وہ سلو چلنے والی، جیسے گھوڑوں پہ سفر ہو رہا ہوتا تھا اور جانوروں پہ سفر ہوتا تھا، تو بڑے سلو چلتے ہیں آج کی سواریوں کے مقابلے میں. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سواری پیش کی گئی تھی نا، وہ تھی جنتی سواری. جی ہاں، جس کو کہتے ہیں براق. اور اس کی پیارے بچوں اسپیڈ آپ کو پتہ ہے، اسپیڈ اتنی تیز تھی کہ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. پتہ ہے کتنی؟ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو براق پیش کیا گیا نا، اس کی جہاں پہ نظر پڑتی تھی تو وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. ایک قدم اس نے بڑھایا تو جہاں اس نے دیکھ رہا ہے وہاں اس کا پہلا قدم پہنچا. اب دیکھیے اگر ہم کھڑے ہوئے اوپر نظر اٹھائیں تو آسمان دکھ رہا ہوتا ہے نا، آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ براق نے آسمان کو گویا دیکھا تو قدم بڑھایا تو آسمان پر. اتنی تیز اس کی سپیڈ تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ پیش کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے اور یہ سفر سٹارٹ ہوا. پہلے جو ہے نا، یہ مسجد حرام سے سفر شروع ہوتا ہے. مسجد حرام جہاں خانہ کعبہ میں موجود ہے نا، حج کے لیے جایا کرتے ہیں، تو وہاں سے سفر سٹارٹ ہوتا ہے. اور مسجد اقصیٰ، اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، ایک مسجد ہے جو فلسطین میں، وہاں تک سفر ہوتا ہے. اور وہاں پر سارے انبیاء کرام موجود ہوتے ہیں. پہلے بہت سارے انبیاء کرام آئے نا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ابھی پیارے پیارے بچوں ہم نے تذکرہ کیا. وہ انبیاء بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کر ان تمام انبیاء کرام کی امامت کراتے ہیں. سارے انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا پیارے بچوں، آپ نے دیکھا تو ہوگا. تو سارے نبی پیچھے ہوتے ہیں اور ہمارے نبی سب سے آگے ہوتے ہیں، امامت کر رہے ہوتے ہیں. گویا اس چیز کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی جو سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے آخری نبی ہے نا، آپ کے بعد تو اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آخری نبی ہیں، لیکن سب سے آخری نبی تو ہیں، لیکن سب سے افضل نبی بھی ہیں، سب سے اعلیٰ نبی بھی ہیں، کہ سارے انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی. پھر اس مسجد اقصیٰ سے اب آسمانوں، اسکائز کا سفر شروع ہوتا ہے. آپ آسمانوں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، فرسٹ آسمان، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکستھ، یہاں تک کہ سیونتھ، ساتواں آسمان. 7 آسمان ہے نا پیارے بچوں. پہلا تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے،
بقیہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے اس کے اوپر ہوتے ہیں. تو ساتوں آسمان کی آپ سیر کرتے ہیں, یہاں پر بھی مختلف انبیاء کرام سے, ڈیفرنٹ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور پھر اس سے بھی آپ آگے تشریف لے کر جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ پاک کا دیدار کرتے ہیں. اللہ پاک کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا, لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیارے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے. تو اسی معراج کا ذکر اس اشعار کے اندر کیا گیا ہے. پھر آپ نے جنت کی بھی سیر کی. جنت ہے نا پیاری, یہ بڑی خوبصورت جنت ہے. جی ہاں, انشاءاللہ ہم اچھے اچھے کام کریں گے نا پیارے پیارے بچوں, تو اس جنت میں بھی جائیں گے. اتنی خوبصورت ہے, اتنی خوبصورت ہے. بچوں کو شوق بھی ہوتا ہے نا خوبصورت جگہوں پہ جانے کا, ہوتا ہے رمضان پارکس میں گھومنا ہے, یہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو پارکس میں جانے کا بھی شوق ہوتا ہے. لیکن پیارے بچوں, ابھی ہو سکتا ہے ذہن میں آ رہا ہو چھٹیاں بھی ہیں, گھروں پر بھی بیٹھے ہوئے اور پارکس کی بھی بات آ گئی, تو چلو بھائی فوراً پروگرام ختم ہوتے ہی ضد کرتے ہیں ابو امی سے کہ چلیں جی, مجھے ابو سے ضد کرنے لگتے ہیں کہ پارک میں لے کے چلیں, یہاں چلیں. تو ایسا نہیں کرنا جی پیارے بچوں. یہ جو چھٹیاں ہیں نا, اس میں ہم نے گھروں پر بیٹھنا ہے, بالکل کہیں نہیں جانا, نہ گھومنے نہ کھیلنے, بلکہ کہاں رہنا ہے, گھر پہ رہنا ہے. اچھا, اور چیز لینے کے لیے چیز لینے جانا ہے. چیز تو کھانی ہوتی ہے نا بھائی, چیز کھانے کی ضد ہم نے نہیں کرنی, ابھی بس گھر پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں, ہماری بات ہو رہی تھی خوبصورتی سے. تو جنت بڑی خوبصورت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بھی سیر کی, اور جو جہنم ہے جہاں برے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا اس کا بھی معائنہ کیا. تو یہاں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں صف آرا سب حور و ملک. صف آرا مطلب صفیں بنا کے کھڑے ہوئے, صفیں بناتے ہیں نا جیسے نماز میں, ہیں صف آرا سب حور و ملک. حور یہ اللہ پاک کی کریشن ہے جنت میں, بڑی خوبصورت. یہ حور بھی صفیں بنا کر کھڑی ہیں. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. حور و ملک, ملک فرشتوں کو کہتے ہیں, فرشتے بھی صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں. اور غلما خلد سجاتے, خلد کہتے ہیں جنت کو, اور غلما خلد سجاتے ہیں. یہ جنتی خدام ہیں, جنت کے اندر یہ خدمت کرنے والے لڑکے ہوں گے. یہ سب کیا کر رہے ہیں, یہ جنت کو سجا رہے ہیں, خلد کو سجا رہے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں. ہمارے پیارے نبی رب کے مہمان ہیں, رب کے مہمان بن کے تشریف لے کے گئے تھے, رب نے بلایا. تو ایک دھوم ہے عرش اعظم پر. یہ ساتویں آسمان سے اوپر ایک جگہ ہے نا عرش اعظم. عرش وہ ہے جہاں پر فرشتوں کا بھی قبلہ ہے, انسانوں کا قبلہ زمین پہ اور فرشتوں کا قبلہ عرش کے اوپر ہے, اور وہاں مختلف فرشتوں کا مرکز ہوا کرتا ہے. تو ایک دھوم ہے وہاں پر, کیا ہے, جب خوشی ہوتی ہے تو دھوم ہوتی ہے نا, تو ایک دھوم ہے عرش اعظم پر. کیوں؟ اس لیے کہ مہمان خدا کے آتے ہیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. تو یہ تھا پیارے پیارے بچوں, نعت سیکھیں اور سمجھیں. آپ کو ہم نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو پیارے پیارے بچوں, ہم نے نعت بھی سیکھ لی اور کچھ نہ کچھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. اب پیارے پیارے بچوں, ہم ایک نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جا رہے ہیں, جس میں ہوتے ہیں بچوں کے سوال. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے پیارے بچے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کوشچن آنسر کریں گے. دیکھتے ہیں کس انداز سے وہ کوشچن آنسر کرتے ہیں, کیسے کوشچن ہوتا ہے اور کیسے آنسر ملتا ہے. اور آپ نے بھی ریڈی رہنا ہے, ٹھیک ہے پیارے بچوں. وہ جو سوال کریں آپ نے بھی تیار رہنا ہے کہ دیکھتے ہیں ہم پہلے جواب دیتے نہیں دیتے, اور اگر جواب آ جائے تو کیا کریں گے, جلدی سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے جوابات کو بھی ہم شامل کریں, یا جس انداز سے بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں. تو آئیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی جانب, جس کا نام ہے بچوں کے سوال. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا, وہ نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو. جی پیارے پیارے بچوں, ہم آ چکے ہیں بچوں کے سوال میں, اور ہمارے ساتھ بچے بھی آ چکے ہیں. آئیے کچھ ان کا تعارف لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے جی آپ کا؟ حسن اتاری. حسن اتاری, ماشاء اللہ. اور آپ کا نام؟ محمد ہارون اتاری. محمد ہارون اتاری. اور پیارے پیارے بچوں, ہمارے حسن اتاری اور ہارون اتاری کو امید ہے کہ آپ پہچان ہی گئے ہوں گے, کیونکہ یہ بھی ہماری فیمس پرسنالٹی ہیں جو کہ آتی ہیں بچوں کے شام میں. جی خیریت سے ہیں آپ حسن اتاری؟ ماشاء اللہ. ویسے تو آپ ہوسٹنگ کرتے ہیں نا بچوں کی شام میں, کس دن کرتے ہیں؟ ہر فرائیڈے. ہر فرائیڈے کو آپ ہوسٹنگ کرتے ہیں. آج گیسٹ بن کے کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے.
اچھا چلے دیکھتے ہیں. اور آپ کیا کرتے ہیں جی بچے کی شام میں؟ نیوز سیگمنٹ ہے. نیوز سناتے ہیں. کون سی نیوز سناتے ہیں بھائی؟ ڈرانے والی خطرناک نیوز سنا دیتے ہیں. اچھی نیوز ہوتی ہے، فلاورز کے بارے میں ہوتی ہے، روبوٹس کے بارے میں ہوتی ہے. اچھا جی پیارے پیارے بچوں، یہ نیوز سناتے ہیں اور ہمارے بچوں کے اعتبار سے نیوز سناتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ڈرانے والی اس طرح کی نیوز نہیں ہوتی، بلکہ پیاری پیاری آپ کو امیزنگ باتیں بتاتے ہیں، اچھی باتیں آپ کو بتایا کرتے ہیں. تو بچوں کی شام بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے. تو آج آپ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں ہمارے یونٹ کے اندر بچوں کے سوال. تو اب آپ نے ایک دوسرے سے کوشچن آنسر کرنے ہیں. جی تیار ہیں پھر؟ جی اچھا جی چلے دیکھتے ہیں آپ کیسے سوال لائیں اور یہ کیسا جواب دیتے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں. یوں سمجھے تو آپ کے پاس چلا گیا. اب آپ دوبارہ سے ہی گویا ہوسٹ بن گئے. شروع کریں جی. کون کر رہا ہے پہلے سوال؟ آپ کریں گے. ادھر سے کرتے نا فرسٹ، رائٹ ہینڈ سے. آپ سے کرے کیا؟ چلے جی ہمارے حسن رضا اتاری. تو ہارون بھائی آج میں آپ سے پہیلیاں پوچھوں گا. جی بالکل تیار ہیں آپ؟ سبحان اللہ. میں بالکل تیار ہوں، آپ پوچھیں. چلیں پہلی پہیلی آپ سے پوچھتا ہوں. اس کے ہوتے کچھ نہ کھایا، کھایا جب اس کو نہ پایا. ہوتے دوبارہ پوچھیے گا ایک بار. اچھا جی. اس کے ہوتے کچھ نہ کھایا، اس کے ہوتے کچھ نہ کھایا، کچھ نہ کھایا، کھایا جب اس کو نہ پایا. آپ کو آ رہی ہے؟ پہلی آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے؟ ہو سکتا آتی ہو. روزہ. روزہ کیسے بھائی؟ روزہ کیسے؟ جب ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم کچھ کھا نہیں سکتے. اچھا جب کچھ کھاتے تو یہ رہتا نہیں ہے، روزہ نہیں رہتا. جی پیارے بچے انہوں نے تو جواب دیا روزہ. آپ کو بھی کوئی آنسر آیا ہے؟ جی ہاں. سوال کیا تھا کہ اس کے ہوتے کچھ نہ کھایا. جب یہ ہوتا ہے تو کچھ کھاتے نہیں، کھانا منع ہوتا ہے. اور جب کھا لیتے تو پھر روزہ ہوتا نہیں ہے. تو آئیے کال لے لیتے ہیں یہاں پر، دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے وہاں سے کال میں. جی میرا نام عبدالرافع ہے، میں لیبیا کے شہر صبا سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ ٹیوشن کلاس بہت اچھا لگتا ہے. میں اور میرے بہن بھائی اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. اور ہے میرا نام محمد علی انصاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں. جزاک اللہ. جی یہ تو بڑے اچھے ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے ہمیں آنسر بھی دے دیا ہے. تو ہم نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو. اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. جی نیکسٹ. میرا نام نور فاطمہ تاریہ ہے، میں شیخ پورہ سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین. ماشاء اللہ. نور فاطمہ تاریہ، ماشاء اللہ بڑا پیارا آپ کا نام ہے. آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. جی تو ہم آ چکے ہیں واپس اپنے اسی پیریڈ کے اندر، یونٹ کے اندر. تو انہوں نے بتایا روزہ. تو جواب ٹھیک ہے پھر ان کا؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. جی جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ جی پیارے پیارے بچوں یہ بڑا اہم ہے. کھانا کھاتے ہیں نا، اب سامنے کھانا نظر آیا، فیوریٹ ہے کوئی جو ہے وہ نوڈلز وغیرہ سامنے نظر آئے، اس کے بعد تو پھر کیا یاد رہتا ہے اور جلدی سے پیٹ میں جانا چاہیے. لیکن اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اور آپ نے کیا پوچھا ہے؟ بسم اللہ نہ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا؟ جی نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب سنیں جی نقصان کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں شیطان اس کھانے پر حاوی ہو جاتا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے نا. شامل ہو جاتا ہے. جی اب ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے وہ. ہاں وہ بھی کھائے گا. آپ پیارے بچوں آپ مجھے بتائیے، ہم تو کھا رہے اپنا کھانا مزے مزے کا لے کے مزے لے کے، اور ساتھ میں شیطان بھی. شیطان ہمیں دکھتا تو نہیں ہے، نظر نہیں آئے گا، لیکن شیطان بھی ہمارے ساتھ کھا رہا ہے. اب مجھے بتائیے شیطان کو ہمیں اپنا دوست بنانا ہے. معاذ اللہ کھانا ساتھ کھلا رہے ہیں نا، دوستوں کو کھلاتے ہیں نا، اچھے لوگوں کے ساتھ کھاتے ہیں. تو شیطان کو تو اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے. تو بسم اللہ پڑھ لیں گے شیطان بھاگ جائے گا، وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شامل نہیں ہو سکے گا. جی چلیں ایک اور پہلی پوچھوں آپ سے. جی پوچھیں. یقیناً وہ بزدل ہے جس نے کھایا، بہادر وہ ہے جس نے پی کر دکھایا. یقیناً وہ بزدل ہے جس نے کھایا. اوہو کھایا تو بزدل ہے. اچھا جی. بہادر وہ ہے جس نے پی کر دکھایا. یہ انٹرسٹنگ پہیلی ہے. بہادر وہ ہے جس نے پی کر دکھایا. یہ دیکھیں پیارے بچوں، اب آپ جلدی سے جواب دیں بھائی، ریکارڈ کرائے کال. آپ بتائیں بھائی، آپ رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے، سوچتے رہیں تک. میں ادھر کہہ رہا ہوں کہ وہ بزدل ہے جس نے
کھایا جی اور بہادر وہ ہے جس نے پی کر دکھایا. پینے والا بہادر ہو گیا اور کھانے والا بزدل ٹھہر گیا. تو بزدل تو سمجھتے ہیں نا جو ڈرپوک سا ہوتا ہے. تو یہ ہے مسئلہ. اب آپ نے جلدی سے ہمیں بتانا ہے اس کا. ادھر دیکھتے ہیں سوچ لیا ہے کہ نہیں سوچا؟ جی میرے خیال سے غصہ ہوگا، کیونکہ جو بہادر ہوتا ہے وہ غصے کو پی جاتا ہے، غصہ نہیں کرتا، اور جو بزدل ہوتا ہے وہ غصہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. جواب کیسا ہے؟ صحیح ہے؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. بہادر کیا ہے؟ جس کو غصہ آیا، بڑا زور سے غصہ آیا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس غصے کو پی گیا. یعنی غصے کا اظہار نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، سامنے والے کو اٹھا کے کچھ مارا نہیں، بلکہ پی گیا. اور جس نے غصہ نکال لیا نا، ہم سمجھتے ہیں جی اس نے تو پیٹ کے رکھ دیا سامنے والے کو، یوں کر دیا وہ کر دیا. تو نہیں، وہ بہادر نہیں ہے بلکہ وہ بزدل ہے. جی پیارے پیارے بچوں، اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ تصویریں بھی دکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نا اس کو ڈرا کر کے آپ نے اس کو بھیجنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون اس پروگرام کے اندر شامل ہوا ہے اور کنہوں نے ہمیں رپلائی دیا ہے، کون کون سی تصویریں آ چکی ہیں. جی دکھائیے. یہ ہم نے دکھائی تھی خانہ کعبہ کی تصویر. یہ خانہ کعبہ کی تصویر ماشاءاللہ ماہنور ساجد نے ہمیں خانہ کعبہ کی تصویر بنا کر بھیجی ہے. سبحان اللہ. یہ غوث پاک کا مزار بھی ہم نے بنانے کو کہا تھا تو کسی نے بنا کر بھیجا ہے. ماشاءاللہ غوث اعظم یہ ماہنور ساجد ہے، انہوں نے یہ غوث پاک کا مزار بنا کر بھیجا ہے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ جو اب آپ نے تصویر ڈرا کرنی ہے اور بنا کر بھیجنی ہے، جی کہ ہمارے پیارے پیارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا مزار ہے. اور دیکھ رہے ہیں آپ، اب اس کو آپ نے ڈرا کرنا ہے اور ڈرا کر کر پھر آپ نے ہمیں اس کو بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ممکن ہوگا تو ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے. یہ ہمارے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے مزار کا گنبد تھا جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے. تو پیارے پیارے بچوں، آج کا آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، ٹیوشن کلاس آپ نے ہماری دیکھی. تو اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ کل، جی ہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کل پھر ہماری یہ ٹیوشن کلاس آئے گی اور آپ نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے. اور ٹیوشن کلاس تو آپ کی جا رہی ہے لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ ابھی نیکسٹ پروگرام مدنی چینل کی نشریات تو آپ کے لیے جاری ہے نا. تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آتا ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو اجازت دیجیے ٹیوشن کلاس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا، وہ نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو. بچوں کا مدنی چینل